یہ فیصل آباد زون کا حوالی ہنڈا میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن دوران کارروائی اسٹم مارکیٹ جنگ سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور پرائز بانڈ کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پرائز بانڈز اور پاکستانی روپے برآمد۔ گرفتار ملزمان میں عرفان یوسف اور محمد رمضان شامل۔ ملزمان ویلکم پرائز بانڈ کے نام سے کاروبار کر رہے تھے۔ ملزمان سے موبائل فون اور پرائز بانڈ کی غیر قانونی خرید و فروخت سے متعلق شواہد بھی برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ ایف آئی اے فیصل آباد زون کا حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن دوران کارروائی اسٹم مارکیٹ جنگ سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان پرائز بانڈ کی خرید و فروخت میں بھی ملوث تھے۔ ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے پرائز بانڈ، پاکستانی روپے برآمد۔ گرفتار ملزمان میں عرفان یوسف اور محمد رمضان شامل۔ ملزمان ویلکم پرائز بانڈ کے نام سے کاروبار کر رہے تھے، ایسا کہنا ہے ایف آئی اے حکام کا۔ ان کا مزید کہنا ہے ملزمان سے موبائل پرائز بانڈ کی خرید و فروخت سے متعلق شواہد بھی برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں وارداتوں کا تسلسل جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں ڈکیتی، چوری سمیت 93 سنگین وارداتیں رپورٹ۔ 2 افراد قتل، شہری کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ راہزنی کی 29 وارداتیں رپورٹ۔ شہریوں کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 30 موٹر سائیکل چوری، 1 موٹر سائیکل ڈاکو چھین کر فرار۔ 4 رکشے اور 3 مویشی چوری۔ نقب زنی کی 21 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 2 شہریوں سے نوسر بازی، پولیس وارداتوں کی روک تھام میں ناکام پائی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں وارداتوں کا تسلسل جاری، ڈکیتی چوری سمیت 93 سنگین وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 2 افراد قتل، شہری کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ راہزنی کی 29 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ شہریوں کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 30 موٹر سائیکل چوری ہوئے، 1 موٹر سائیکل ڈاکو چھین کر فرار۔ 4 رکشے اور 3 مویشی چوری۔ نقب زنی کی 21 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 2 شہریوں سے نوسر بازی، پولیس وارداتوں کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دی۔ فیصل آباد میں جمع پونجی کے ساتھ جانیں بھی داؤ پر لگ گئیں۔ لالپور ڈویژن میں 5 دن میں ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد قتل۔ 7 دن قبل ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہونے والا شاہد دم توڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے 28 اکتوبر کو شاہد کو غلام آباد میں گولی ماری تھی۔ شہری شاہد اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ فیصل آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں جمع پونجی کے ساتھ جانیں بھی داؤ پر لگ گئیں۔ لالپور ڈویژن میں 5 دن میں ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد قتل۔ 7 دن قبل ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہونے والا شاہد دم توڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے 28 اکتوبر کو شاہد کو غلام آباد میں گولی ماری تھی۔ شہری شاہد ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ فیصل آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بارے اجلاس۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز، ٹریفک پولیس افسران کی ویڈیو لنک سے شرکت۔ تھانوں کے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروٹوکول پر منتقلی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا اسی سال پنجاب کے تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پروٹوکول پر منتقل کر دیں گے۔ آر پی اوز، ڈی پی اوز تھانوں کی اپ گریڈیشن کی ذاتی نگرانی کرائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے۔ آج ہی پنجاب کی زیر صدارت اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بارے اجلاس۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز، ٹریفک پولیس افسران کی ویڈیو لنک سے شرکت۔ تھانوں کے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروٹوکول پر منتقل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی سال پنجاب کے تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پروٹوکول پر منتقل کریں گے، ایسا کہنا ہے آئی جی کا۔ ان کا مزید کہنا ہے آر پی اوز، ڈی پی اوز تھانوں کی اپ گریڈیشن کی ذاتی نگرانی کرائیں گے، ایسا کہنا ہے آئی جی پنجاب کا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر میرج ایکٹ پر عمل کرانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ ڈسٹرکٹ کمشنر سلیمان منشا کے 6 شادی ہالز کے دورے۔ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 مالکان کے خلاف مقدمہ درج، 1 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں سمندری سے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر میرج ایکٹ پر عمل کرانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔
اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کے 6 شادی ہالز کے دورے، میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، 1 گرفتاری۔ میرج ایکٹ پر ہر حال میں عمل کرایا جائے گا، ایسا کہنا ہے اے سی سلیمان منشا کا۔ ان کا مزید کہنا ہے رات 10 بجے کے بعد تقریبات کا انعقاد غیر قانونی ہے، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے۔ سمندری میں نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر میرج ایکٹ پر عمل کرانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا کے 6 شادی ہالز کے دورے، میرج ایکٹ کے خلاف ورزی پر 2 مالکان کے خلاف مقدمات درج، 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرج ایکٹ پر ہر حال میں عمل کرایا جائے گا، ایسا کہنا ہے اے سی سلیمان منشا کا۔ ان کا مزید کہنا ہے رات 10 بجے کے بعد تقریبات کا انعقاد غیر قانونی ہے، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور بات کریں گے ایف بی آر کے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی۔ ٹیکس گزاروں کی پورٹل پر ایف بی آر کے نوٹسز نہیں مل رہے، جبکہ نوٹسز کے جوابات جمع نہ کرانے پر محکمہ کی طرف سے فیصلہ کر رہا ہے۔ لا علمی میں ہونے والے فیصلوں سے ٹیکس گزاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی کے باعث ٹیکس گزاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیکس گزاروں کے جو آن لائن پورٹل ہے ایف بی آر میں بنے ہوئے، اس پر اگر ایف بی آر کی جانب سے ان کو نوٹسز بھجوائے جاتے ہیں تو ان کو نوٹس شو نہیں ہوتے، اور یوں ان کی پیروی کرنے کی تاریخ گزر جاتی ہے، جس کے بعد ایف بی آر افسران کی جانب سے ان کیسز میں یک طرفہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس طرح سینکڑوں کیسز میں یہ پریکٹسز سامنے آ رہی ہیں کہ ٹیکس گزاروں کو پورٹل پر ان کے جو نوٹسز ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے، جبکہ ایف بی آر کی جانب سے ان کو وہ نوٹس ان کے آن لائن پورٹل پر بھیجے گئے ہوتے ہیں، اور رپلائی نہ آنے پر یا تعمیل نہ کرنے پر اور نوٹسز کے جوابات اور ثبوت جمع نہ کروانے پر فیصلے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس گزاروں کو بھاری جرمانوں اور ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کیسز میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے کمشنر اپیل یا پھر انہیں ایپلیٹ ٹربیونل اور ہائی کورٹس جیسے دیگر عدالتی فورمز سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جو کہ ٹیکس گزاروں کے لیے ایک بڑا پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آن لائن سسٹم میں پائی جانے والی جو تکنیکی خامی ہے اس کو دور کیا جائے، اور تاکہ ان کو ان کے نوٹسز ظاہر ہو سکیں اور ٹیکس گزار پر وقت ایف بی آر کو اپنے جوابات جمع کروا کر نہ صرف بھاری جرمانوں سے بچ سکیں بلکہ جو اس کے عمیر بعد عظمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں بھی اسموگ نے ڈیرے ڈال دیے، طبی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد فاروق کہتے ہیں شہری ماسک پہن کر 70% جراثیم سے بچ سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت اسموگ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو ماسک پہننا کس حد تک ضروری ہے، اس حوالے سے فیصل آباد کے ڈاکٹرز حضرات اور طبی ماہرین کی جانب سے بھی ماسک کو جو ہے وہ لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا، اسی طریقے سے جیسے ہم کووڈ میں پہنتے تھے۔ اگر بچت کرنی ہے اور بیماریوں سے بچنا ہے تو ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر احمد فاروق موجود ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ماسک کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کس حد تک ضروری ہے ماسک ان دنوں میں، خاص طور پر اسموگ کے موسم میں؟ جی، ماسک جو ہے وہ پبلک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ اسموگ کے موسم کے لیے، کیونکہ اسموگ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فضائی آلودگی کا نام ہے۔ ہماری فضا کے اندر بہت سارے ان وانٹیڈ پارٹیکلز، پولیوٹنٹس موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے مریض جنہیں دمے کی شکایت ہے اور سانس کے دوسرے مسئلے ہیں، کسی کو نیزل الرجی ہے، ان لوگوں کو تو بالخصوص ماسک پہننے چاہیے، لیکن اگر کسی کو کوئی ایسا ایشو پہلے سے نہیں بھی ہے تو وہ بھی جب ان دنوں میں خاص طور پہ اسموگ کے سیزن میں ماسک پہنے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پھیپھڑوں میں، ناک میں، گلے میں پولیوٹنٹس اور دوسرے ان وانٹیڈ پارٹیکلز داخل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے اسے ناک، گلے کے اور پھیپھڑوں کے مسائل جو ہے اس کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حکومتی لیول پہ دیکھیں تو حکومت اس وقت ادارے، اسکولز بند کرنے کا سوچ رہی ہے، اور ہمارے غیر سنجیدہ رویے کے حوالے سے دیکھیں تو ہم لوگ تو اس میں بالکل، ہم بائک بھی ویسے چلا رہے ہیں، ہم زندگی نارمل گزار رہے ہیں، تو حکومت اس حوالے سے بڑی پریشان ہے۔ پنجاب حکومت خاص طور پہ اقدامات بھی کر رہی ہے، تو ہمیں بھی ایسے شہری میرے خیال میں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، ماسک کا استعمال کرنا ہوگا۔ جی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری پبلک میں شعور نہیں ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس نہیں ہے، تو ان ٹاپکس کے اوپر ہیلتھ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے، پبلک کو بٹھا کے خاص طور پہ،
ان سے بات چیت کریں, انہیں سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں. ایک ماسک عام طور پہ 5 سے 10 روپے میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے, تو اگر آپ 10 روپے پہ ماسک لگا کے ایک بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں تو آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, بھاری بھرکم فیسیں دیں گے, پھر خدا نخواستہ آپ کو دوسرے پھیپھڑوں کے مسائل, دمے کی شکایت یا اور مسئلے ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جائیں چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. 10-15 دن آپ کو پھر بھی تو اسکول سے آف کرنا ہے, آپ نے کالج سے بھی آف کرنا ہے, اپنے کام سے بھی آف کرنا ہے. تو ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ پریونشن کریں, پرہیز کریں, وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں جو ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں, جو حکومت مفاد عامہ کے لیے انسٹرکشن جاری کر رہی ہیں. ان ساری انسٹرکشنز کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. اس میں آپ ہی کا, پبلک ہی کا فائدہ ہے. پبلک کا ہی فائدہ ہے. اسی حوالے سے فیصل آباد کے مختلف مقامات پر کیمپینز چل بھی رہی ہیں, لیکن کیمپین سے زیادہ پبلک کی اویئرنیس خود کی بھی ہونی چاہیے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی لیول کے اوپر تو اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن شہری سطح کے اوپر انڈیویجولی طور پر اقدامات نہیں دکھائی دے رہے. اس حوالے سے ڈاکٹرز حضرات کا بھی یہ ماننا ہے کہ فوری طور پر لوگوں کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال کریں, جس سے یہ ان کے اینڈ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری. شیراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. فیسکو کا ہیسکو کو چیف ایگزیکٹو سمیت 4 افسران دینے سے انکار. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو نے ہیسکو کو خط لکھ دیا. ہیسکو نے فیسکو سے سی ای او سمیت 4 افسران طلب کیے تھے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے. اویس, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ہیسکو کی جانب سے گزشتہ ہفتے فیسکو کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد سمیت جی ایم آپریشن رانا محمد ایوب, جی ایم کسٹمر سروسز اور ان کے ساتھ ساتھ سپرنٹینڈنگ انجینئر افضل کاٹیا کو جو ہے وہ ہیسکو کو فراہم کیا جائے. مگر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تسین امان کی جانب سے جو ہے وہ اس کا مکمل طور پر انکار کر دیا گیا ہے, اور ہیسکو کو لیٹر بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر جو ہے وہ اینٹی تھیفٹ کمپین جاری ہے, اور فیسکو کے اعلیٰ افسران جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور بجلی چوروں کے ساتھ کاروائیاں جو ہے ان کے خلاف کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوری مہم بھی تیزی سے جاری ہے. ایسے میں جو ہے وہ فیسکو اپنے جو افسران ہیں وہ اگر ہیسکو ان کے تبادلے کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے فیسکو کی اینٹی تھیفٹ کمپین بھی متاثر ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوریوں کے حوالے سے جو مہم ہے وہ بھی برے انداز سے متاثر ہوگی. تو فیسکو کی جانب سے باقاعدہ طور پر ہیسکو کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے. اویس علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. گندم کے کاشتکاروں کے لیے اہم خبر. زرعی ماہرین نے گندم کاشت کرنے کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں. زرعی ماہرین کہتے ہیں گندم کے 3 اہم مراحل ہوتے ہیں. بوائی کے 20 روز بعد پانی ضروری ہوتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے. اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. گندم کے حوالے سے تو یہاں پر اہم خبر یہ ہے گندم کے متعلق کہ گندم کے 3 شعبے 3 مراحل ہوتے ہیں جہاں پر پانی شدید ضروری چاہیے ہوتا ہے. یہاں پر ایک ٹائم پہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو گندم کی کاشت کرنے والے تمام فارمرز ہیں پہلے پانی کا خاص خیال رکھیں, اور اس کے بعد ڈی اے پی کھاد کا بھی خاص خیال رکھیں, اسی طرح یوریا کا خاص خیال رکھیں. کھاد کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کھاد نایاب ہو چکے ہیں, لیکن زرعی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ کھاد ڈالنے سے جو ہے فصل خاصی بہتر ہوتی ہے. اگر کھاد بالکل ہی نہیں ڈالی جاتی یوریا یا سونا جو ہے وہ ڈی اے پی, تو اس کے جو نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پیداوار بہتر نہیں ہو پاتی. اور اگر پیداوار 70 من تک کرنی ہے تو اس سلسلے میں پانی کا خیال رکھنا, کھاد کا خیال رکھنا, زمین کا خیال رکھنا, اس کے ساتھ ساتھ جو سرٹیفائڈ بیج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. پھر ہی پیداوار بہتر ملے گی, اور اگر ان تمام میں سے کوئی بھی عوامل مس کیا جاتا ہے پھر پیداوار جو ہے وہ 50 من سے نیچے چلی جاتی ہے اور اس کا جو ہے خاص فائدہ نہیں ہوتا. عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. فیصل آباد میں قومی آرمڈ فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان کی تقریب. ڈویژنل جنرل سیکرٹری رانا محمد مدثر خان کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے. مریم, بتائیے گا کس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا؟ جی بالکل, فیصل آباد میں قومی امن فورس کمیٹی کی جانب سے آج تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے, جس کے اندر تمام عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈویژنل جنرل سیکرٹری مدثر صاحب موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے. سر بتائیے گا کہ آج تمام عہدیداران کے اندر جو ہے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. باقی آج امن کانفرنس کے حوالے سے ہمارا اجلاس منعقد ہوا ہے, جس میں نیو ممبران جو ہیں ان کو نوٹیفیکیشن وغیرہ ملے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ملکی حالات ہیں اس کے پیش نظر ہم نے ایک امن کانفرنس منعقد کروائی ہے تاکہ مل بیٹھ کر ہم اداروں کے ساتھ چلیں اور جو ملکی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں.
सर इसके साथ मज़ीद मुझे बताइए कि इस तरह की कमेटियाँ बनाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जिस तरह से आपकी बात है कि जो हालात चल रहे हैं सियासी भी और मज़हबी भी, उसके अंदर लोगों के अंदर जो है अमन को डेवलप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हाल ही में जड़ांवाला का वाक़या हुआ है वो सबके सामने है। अगर अमन फ़ोर्स कमेटियाँ मुतहर्रिक होती तो ये हालात यहाँ तक ना आते। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमारी ज़रूरत है हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, या जब भी कोई अदारा हमें बुलाता है तो हमें इंशाल्लाह पहली सफ़ में खड़ा पाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल पहली सफ में खड़ा पाएगा। इस तरह की तकरीबात का तमाम होना चाहिए, ताकि ना सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी तौर पे भी लोगों के अंदर जो है अमन मरियम रजा की हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में फर्नीचर हाउस की नुमाइश का तीसरा रोज, शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। फर्नीचर हाउस इंतजामिया की जानिब से नुमाइश में एक रोज का इजाफा कर दिया गया। अब नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। कल शाम 4 बजे खरीदारों को बजरिए कुरानंदाजी इनामात दिए जाएंगे। नुमाइश के तीसरे रोज SB स्टोर्स के डायरेक्टर राना सफदर और प्रिंसिपल MC कोतवाली स्कूल राव इकबाल का फर्नीचर हाउस का दौरा। राव इकबाल कहते हैं शहरियों को मयारी फर्नीचर मुनासिब दामों पर खरीदने के लिए बैरून शहर जाने की जरूरत नहीं रही। बात करते तैयब मकबूल से। तैयब, नुमाइश के तीसरे रोज शहरियों का रुझान कैसा रहा, बताइएगा। फर्नीचर के हवाले से अलग पहचान रखने वाले फर्नीचर हॉल्स की सहरोज़ा नुमाइश का आज आखिरी दिन है और हस्ब साबिक शहरियों की बड़ी तादाद ने जोग दर जोग फर्नीचर हॉल्स की नुमाइश का विज़िट किया और यहाँ से बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर रियायती नरखों पर ख़रीद भी किया। और इसी के साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र से मुख्तलिफ शख्सियात की इन 3 रोज़ा नुमाइश के दौरान विज़िट करने का सिलसिला भी फर्नीचर हाउस पर जारी रहा। और आज भी SB स्टोर के डायरेक्टर राना सफदर और MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के प्रिंसिपल राव इकबाल भी यहाँ पर विज़िट के लिए आए और उन्होंने यहाँ पर मौजूद फर्नीचर की क्वालिटी की इंतहाई तारीफ भी की। राव इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि कैसा लगा कि हमारे फैसलाबाद में इस वैरायटी फर्नीचर किस किस्म की दस्तयाब है और मुनासिब नरखों पर दस्तयाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मैंने इसको विज़िट किया। इससे पहले भी यहाँ पे फैसलाबाद में नुमाइश लगती थी, उसमें मल्टी कंपनीज आया करती थी, और लेकिन वो क्वालिटी वहाँ पे नज़र नहीं आई थी जो आज मैंने यहाँ पे देखा हूँ। और मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि फैसलाबाद के अंदर भी इस तरह की वैरायटी पाई जाती है। हम ये समझते हैं शायद चिन्नौट से जो फर्नीचर आता है वो क्वालिटी वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो फर्नीचर हॉल्स को जो विज़िट किया है और इसकी क्वालिटी को देखा और इसकी फिनिशिंग देखी है, और ये एक मैसेज है अपनी आवाम के लिए, फैसलाबाद के लिए, कि आपको लाहौर जाने की अब ज़रूरत नहीं है। वो फैमिली जो अभी अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, उस चिन्नौर से गुजर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि लाजमी विज़िट करें। और यहाँ पे ये जो क्वालिटी, और फिर मैं देखता हूँ इनकी प्राइसेस जो है वो बड़ी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा फर्नीचर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर राना साहब ये भी फरमा रहे हैं कि अगर इसमें कभी भी इसको घुन लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसकी यानी कि जो है वो देते हैं इसकी गारंटी, कि जब भी ख़राब हो जाए हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पे इनकी जो फिनिशिंग है और फिर डिज़ाइनिंग है, और क्योंकि ये दूसरी कंट्री से आए हैं, इटली में रहे हैं, और वहाँ पे इन्होंने जो कुछ देखा है वो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र किया नॉलेज अपना, और ये जो क्वालिटी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है फैसलाबाद वालों को अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको लाजमी विज़िट करना चाहिए। और मैं तो देख के यहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह की क्वालिटी वाला फर्नीचर जो है यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर भी मौजूद है। अब आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। राव इकबाल की जानिब से फर्नीचर की बेहतरीन क्वालिटी पर और इनके मुनासिब दामों पर हैरानगी का इजहार करते हुए शहरियों से अपील की गई कि अब उनको मयारी और सस्ता फर्नीचर ख़रीदने के लिए किसी और शहर में जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। शहरी फर्नीचर हॉल्स का ना सिर्फ नुमाइश के रोज़ बल्कि पूरा साल विज़िट करें और बेहतरीन किस्म का फर्नीचर मुनासिब दामों पर यहाँ से ख़रीद करें। फर्नीचर हॉल्स के CEO राणा तनवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। राणा साहब बताइएगा, आज तीसरा दिन है और उसके बाद क्या होगा नुमाइश के हवाले से, और कैसा रिस्पांस रहा 3 दिनों में शहरियों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह फैसलाबाद के लोगों ने हमें इतनी प्रिजाई दी है और जोक दर जोक फर्नीचर हॉल का विज़िट किया है। तो फर्नीचर हॉल की इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि क्योंकि हमने ऑलरेडी कल 6 तारीख को बरोज़ सवार शाम को 4 बजे जिन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और ख़रीदारी की, हमको उन्होंने जानवर लाइफ आपके तावन से सिटी 41 के तावन से उनकी कुरानंदाज़ी करनी है। तो फर्नीचर हॉल के इंतज़ामिया ने फैसला किया कि कल इसको एक दिन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो दोस्त रह गए हैं वो भी इसमें शामिल हो सकें और कुरानंदाज़ी में भी शामिल हो सकें। और कल इंशाल्लाह 4 बजे सवार वाले दिन इसकी लाइव कुरानंदाज़ी होगी और जितने भाई दोस्त रह गए हमारे फैसलाबाद के वो भी जोग दर जोग विज़िट करें इसका।
رانا تنویر کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ سہ روزہ نمائش تھی، مگر اب شہریوں کا رجحان دیکھتے ہوئے اور شہریوں کی اپیل پر ایک دن مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ اب کل آنے والے روز یعنی سوموار کو بھی یہ نمائش جاری رہے گی۔ شہریوں کو اسی طرح بہترین فرنیچر سستے داموں مہیا کیا جائے گا، اور جن 4 دنوں کے دوران جن شہریوں کی جانب سے طیب خریداری مقبول ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔